جڑا غمے شبیر وچ نہیں روندا ہے آدمی پر انسان نہیں رونا اپنی عقبت لے نہ فوجا کولو ڈر بچھڑی آ جلدی دیر نہ کر بچھڑی اج بابے دے سینے تے اج شام والا زندان نہیں رونا اپنی عقبت لے نانے دا دین بچاون لئی توحید درنگ جماون لئی گھر جڑ گیا ہے زہرا دا کسی ہور دا کچھ نقصان نہیں رونا اپنی عقبت لے میں دیا ہے در صف دردی میں دکھ کر پاک پیمبر دی اٹھ پیر کھلوتی رہیاں میں اس امت نو پہچان نہیں اٹھ پیر کھلوتی رہیاں میں اس امت نو پہچان نہیں رونا اپنی عقبت لے نہ تاج تخت نہ زر منگنا نہ جنت دے وچ گھر منگنا حب منگدا چلا پنج تن دی اس دل وچ ہو ارمان نہیں رونا اپنی عقبت لے زینب تے کوئی احسان نہیں رونا اپنی عقبت لے اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے دیکھا تو دوبارہ ہماری افضل کی سارے جواب قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر
کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے، کب اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے، کب اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے، کب اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے، کب اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ مولانا صاحب کو پورے ہم شیعہ اہل اقرار نے معزز مہمان ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب کا دل سے بہت مشکور ہیں، جنہوں نے رجانہ میں تشریف لا کر دوسری مرتبہ ہمیں اپنے علم سے منور کیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ آئیے مکرم صاحب۔ فاتحہ۔ پاکستان میں نرجس خاتون صاحبہ بنت عبداللہ اور والدہ ندیم سرور صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے اصالہ ثواب کی سورہ فاتحہ۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وبعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں اپنی طرف سے کچھ رہنما معین کیے. ان میں دو صفتیں پائی جاتی تھیں. پہلے یہ کہ صبر، ریٹیریشن کبھی نہیں کرتے تھے. دوسرے یقین. یہ دو صفتیں ان میں پائی جاتی تھیں جن کو ہم نے ہدایت کے لیے منتخب کیا. میرا مقصد ان 3 مجلسوں میں یہ تھا کہ پازیٹیو انداز سے آپ کو عقیدہ امامت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول کے بعد ہدایت کی 2 لائنیں چلی. ایک لائن چلی خلافت کی، ہمیں کوئی جھگڑا میں نہیں پڑنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا نظریہ تھا. ایک لائن چلی خلافت کی، ایک لائن چلی امامت کی. قابل غور بات یہ ہے کہ خلافت میں تبدیلیاں آ گئیں. خلافت کی ملوکیت میں چینج ہو گئی، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. خلافت کی بادشاہت میں چینج ہو گئی. ہم ان 4 خلفاء کے بعد 3 خلفاء کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں. دوستوں کے جذبات کا احساس ہے، چھوڑیے اس کو، آگے بڑھیے. تو رسول کی مسند خلافت پر جو لوگ بیٹھے، شرابی، ظالم، اس سے اختلاف نہیں ہے، بدکار، غاصب. ارے آپ شیعہ اماموں کو جانے دیجیے، سنی اماموں کو انتہا سے زیادہ دکھ پہنچانے والے حضرت امام ابو حنیفہ کی کیا گد بنائی ان لوگوں نے. آپ تاریخ میں پڑھیں، حضرت امام احمد ابن حنبل کے 80 کوڑے لگوائے گئے، جس کے لیے دیکھنے والوں کو بیان یہ کہ اگر ان میں سے ہر ایک کوڑا ہاتھی کو لگایا جاتا تو وہ چیختا اور بھاگ کھڑا ہوتا. ان کے دونوں کاندھے جو تھے وہ اکھاڑ دیے گئے. تو یہ مطلب یہ تھوڑی کہ خالی ہمارے اماموں کو ستا ہے. ملوکیت تو کبھی بھی روحانیت کو چاہے وہ کہیں سے بھی ہو وہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک لائن یہ ہے جو گرتی پڑتی ڈوبتی ابھرتی آخر میں آ کر 1920 کے آس پاس ترکی میں ختم ہو گئی. ترکی میں جو بادشاہ تھے وہ خلیفہ کہلائے جاتے تھے. اب دیکھیے بھائی، میں کیا آپ کے سامنے بتاؤں. ایک طرف میری مشکل ہے، میں کسی کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا، دوسرا حقیقت نہ بیان کروں تو کیا کروں. بہرحال بہت نرم الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ترکی کا نیول فورس بہت مضبوط تھا. تاریخ پڑھی آپ کو، تاریخ کو ضرور پڑھا کہ یہ تاریخ کے آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں. نیول فورس ترکش بہت مضبوط تھا. برٹن نیول فورس اس کے مقابلے میں نہیں جم پاتا تھا. دیکھیے، جو میں مفتیوں سے چڑھتا ہوں اس بنا پر. اب ایک زمانہ وہ آیا کہ برٹن نے اسٹیم شپ بنا لیے. اس کا نام تھا عبد الحمید، سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا ہم بھی اسٹیم شپ بنائیں گے تبھی مقابلہ کر سکتے ہیں، بادبانی کشتیوں سے اسٹیم شپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. معمولی مفتی نہیں، شیخ الاسلام عطا اللہ ان کا نام تھا.
شیخ الاسلام عطا اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اسٹیم شپ چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے اس کا بنانا بدعت ہے. ختم ہو گیا قصہ. مجھ سے علی گڑھ میں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. ان کا آپ کے یہاں یہ بدعت ہے, آپ کے یہاں یہ بدعت ہے, آپ کے یہاں یہ بدعت ہے. دیکھیے بحث کبھی نہ کیا کیجیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک جملہ کہیے ایسا کہ بس آدمی خاموش ہو جائے. اور بہت دیر تک وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. میں نے پوچھا بدعت کی تعریف کیا ہے, بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے. میں نے کہا آپ تھے رسول اللہ کے زمانے میں؟ کہ نہیں, مطلب آپ خود ہی بدعت. بھائی ایسے چپتے ہوئے جواب دیا کہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. وہ چپ ہو گئے چلے گئے. یہ بدعت نہ ہو, ایک مصیبت ہو گئی. اس کے بعد سلطان سلیم کے زمانے میں وہ بھی سمجھدار آدمی تھا. سلطان سلیم نے جب چونکہ برٹن سے برابر ان کی جنگ چلا کرتی تھی, رائفلیں بنانے کا زمانہ آیا, پھر وہی مصیبت آئی. ان کا رائفلیں رسول نے کبھی استعمال نہیں کی تھی, پھر بدعت. نتیجہ کیا ہوا کہ واہیات باتوں کو کمال اتاترک برداشت نہ کر سکا اور اس نے حکومت ترکی کا تختہ پلٹ دیا. یہ ہوا حاصل. ہمارے مولانا نے ارشاد فرمایا, سن لیجیے آپ, ان کی تو بات ہی دوسری ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی بات میں تم کو شبہ ہو جائے, ڈاؤٹ ہو جائے, یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے, تو فکر نہیں کرو. تم ابتدا کو دیکھ کے فیصلہ کرو گے تو ٹھوکر کھا جاؤ گے. انتہا کو دیکھو, اگر انتہا صحیح ہے تو ابتدا بھی صحیح ہوگی, انتہا غلط ہے تو ابتدا بھی غلط ہوگی. صلوات اور محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات دے دیں آپ. یہ ہوا خلافت کا. اب آپ بتائیے ہم اس خلافت سے ہدایت کیسے لیں جو خود گمراہ ہیں, جو بدکار ہیں, جو کیریکٹر لیس ہیں, ان سے ہم ہدایت کیا لیں؟ اسی بات کو آپ پیار سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, اور جہاں تک میری آواز پہنچے دیکھیے ہر ایک کی بات کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. ہندوستان میں ایک ندی ہے, ایک دریا ہے, بہت مقدس مانا جاتا ہے. وہ توہم پرستی ہے, سپرسٹیشنس ہیں. گنگا, گنگا کو ہندو بھائی گنگا نہیں کہتے, گنگا جی کہتے ہیں. گنگا جی یعنی گنگا صاحب یا حضرت گنگا یا گنگا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو بھی آپ کیا مطلب نکالیے, گنگا جی کہتے ہیں. اچھا میں اس کی بالکل جو ابتدا ہے یہاں سے تقریباً وہاں تک جا چکا ہوں, ہریدوار کے آگے. وہاں پر آپ گنگا کا پانی دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ موتی ہیں کبھی چلے, وہ پہاڑ سے بس وہیں پہ گرتا ہے, موتی ہیں کبھی چلے. اتنا منرل اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک گلاس پانی وہاں پر پی لیں تو بہت سی بیماریاں آپ کی دور ہو سکتی ہیں. یہ توجہ رکھیے گا. جہاں سے وہ نکلتا ہے اس کا نام ہے گنگوتری. وہاں پر اگر آپ ایک گلاس اس پانی کا پیئیں تو آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. وہاں سے 250 میل دور کانپور آتا ہے. کانپور آتے آتے اس گنگا کا پانی اتنا پلوٹڈ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی صحت بالکل اچھی ہے اور آپ ایک گلاس پانی کا پی لیں انشاءاللہ ساری بیماری آپ کو لگ جائے. کیونکہ میں فیکٹریوں کا ویسٹ پر آتا ہے, شامل ہوتا ہے. مردے بہتے ہوئے آتے ہیں. ہندوؤں ہے کہ جو دفن کیا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, بہایا بھی جاتا ہے. مردے نہ معلوم جن کی بیماریوں کے لیے وہ بہتے ہوئے اس میں چلے آ رہے ہیں. جانور بہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, غلیظ بہتا ہوا چلا آ رہا ہے. ہندو بھائی ہمارے اسی گنگا کی پوجا کرتے ہیں, پوجا کر کے اس میں اسنان کرتے ہیں, یعنی اس میں غوطے لگاتے ہیں, اس میں ڈبکیاں لگاتے ہیں, اور جب پیشاب محسوس ہوتا اسی پیشاب کرتے. کوئی اور ضرورت محسوس ہوئی وہ بھی انہوں نے ضرورت اسی پوری کر لی. تو جو پانی اتنا پاکیزہ ہے اور صاف ہے ابتدا میں, جہاں پر اس کا چشمہ ہے, جہاں سے وہ آ رہی ہے, جیسے جہلم کا چشمہ میں نے دیکھا ہے, جو کیا خوبصورت جگہ ہے وہ دیکھا. آپ کے یہاں دریا سندھ اس کا بھی چشمہ میں نے تبت میں دیکھا ہے, سب دیکھے میں. تو اتنا صاف شفاف پانی کہ آپ کی بیماریوں کے لیے دوا ہو. کانپور میں آپ نے پی لیا تو پانی وہی ہے, مگر پلوٹڈ اتنا ہو گیا ہے کہ آپ اگر بیمار نہ ہو تو اس کو پی کے خدا نخواستہ آپ بیمار ہو جائیں.
تو اب اس پانی سے اگر آپ سیراب ہونا چاہتے ہیں پیور شکل میں، تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ دیکھیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر اس کا چشمہ ہے، جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے، وہیں سے آپ ایک نہر چھوٹی سی کاٹ کے ایک ٹیوب میں بند کر لیں گے، بڑا ٹیوب۔ اب اس ٹیوب کے اندر جب وہ سیکور پانی چلے گا اور وہی پانی کانپور تک آئے گا، تو جو صفت اس کی وہاں پر ہوگی وہی صفت کانپور میں ہوگی، اس لیے اس میں پولوشن شامل نہیں ہونے پائے۔ اسلام کا دھارا وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، وہی خلافت سے آتا ہے، مگر خلافت سے آنے والے دھارے میں ملوکیت، شہنشاہیت، بادشاہیت، ڈکٹیٹرشپ، غلط قسم کے مفتی، ان سب کی گندگیاں اتنی شامل ہو گئی کہ اسلام کے اس آب شفا کو انہوں نے بیماری کا پانی بنا دیا۔ ہم نے باب ملت العلم کے اوپر ایک ٹیوب ڈال دیا، اس ٹیوب کے اندر یہ پانی آ رہا ہے، اس لیے ہمارے پاس جو پانی آیا، میں آپ کے سامنے مثال دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیے شریعت، ہماری شریعت دیکھیے اور ان حضرات کی شریعت دیکھیے جو خلافت کے ذریعے جن تک شریعت ہے، آپ دیکھیے مسائل میں کتنا فرق ہے، کتنا ظلم ہے، کتنی، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں، سب انٹرنیٹ پر فتوی موجود ہیں۔ اشرف صاحب پورا نام کیا ہے جی؟ گونڈا، گوندل گونڈل، گونڈا ہمارا ایک قصبہ ہے، اشرف گونڈل، اچھا ہے، بہت نیک آدمی ہیں، اللہ ان کے سبات قدم عطا کرے، ان کی مشکلوں کو دور کرے۔ تو وہاں پر ایک صاحب تشریف فرما تھے، میں صرف ریفرنس طور پر کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کچھ شریعت کی۔ خلافت کے ذریعے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے وہ 180 ڈگری قرآن کے خلاف ہو گئی۔ میں نے سنی بھائی بیٹھے تم کو بتایا، وہ کچھ جواب نہیں دیتے تھے۔ دیکھیے قرآن میں جتنی تفصیل سے ڈائیورس کے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، اتنی تفصیل سے کوئی مسئلہ نہیں لکھا ہوا، نہ نماز کا مسئلہ، نہ روزے کا مسئلہ، نہ حج کا مسئلہ، کوئی مسئلہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں لکھا ہوا ہے جتنی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے طلاق کا مسئلہ۔ اس کے لیے پورا سورہ موجود ہے 29ویں پارے میں، جس کا نام ہی ہے سورہ طلاق۔ سورہ بقرہ کی 222 سے لے کر 248 آیتوں تک مسلسل طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں پورا پروسیجر لکھ دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کھٹپٹ ہو تو کیا کرو گے، بات آگے بڑھو تو کیا کرو گے، اور آگے بڑھو تو کیا کرو گے، اور آگے بڑھو تو کیا کرو گے، پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نوبت اگر ڈائیورس اور طلاق تک آ جائے تو طلاق کیسے دی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ طلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتی وَأَشْهِدُوا ذَوَوْا عَدْلٍ مِّنكُمْ، جب تک 2 عادل گواہ موجود نہ ہوں، جسٹ گواہ موجود نہ ہوں۔ اس لیے قرآن میں بھائی اس وقت تک طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف، کو خود ہی بہت بڑے عالم تھے، ان کا زمانہ امام موسی کاظم کا زمانہ تھا۔ امام موسی کاظم نے امام ابو یوسف کو یہ خط لکھا کہ نکاح و طلاق کے مسئلے میں تم لوگ بالکل خلاف قرآن کا حضرت کر دو گے، اس لیے قرآن میں جہاں نکاح کا حکم ہے وہاں کہا گیا وَأَن الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نکاح کر دو، بالکل سمپل طریقے سے، کہیں گواہ ہوا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، طلاق میں گواہ کی ضرورت ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ امام موسی کاظم نے امام ابو یوسف کو لکھا کہ قرآن پڑھ لو، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، طلاق میں گواہوں کی ضرورت ہے۔ تم نے مسئلے کو الٹ دیا کہ نکاح میں جہاں قرآن کہتا ہے گواہوں کی ضرورت نہیں، وہاں گواہ لازم کر دیے، طلاق میں گواہ اڑا دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ طلاق مرتان، 2 طلاقیں نہیں ہو سکتی ہیں ایک وقت میں، ایک طلاق دو، دوسری طلاق دو، تیسری طلاق دو، گیپس میں، اور وہ بھی پورا پروسیجر ہے، اس کے بعد کئی طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن میں بھائی صاف صاف لکھا ہوا ہے، قرآن میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے نا۔ لیکن ایک بزرگ جو تخت خلافت تشریف فرما ہوئے، انہوں نے اس قرآن کی نص کو چینج کر دیا۔ ان کا ایک آدمی، اب آپ سنت کے یہ کتنی مصیبت آئی ہوئی تاکہ ایک آدمی شراب کے نشے میں دودھ کہیں طلاق طلاق طلاق، کیا کرتا
بیویاں بیٹھی ہیں یہاں پر، یہ طلاق ہو جاتی ہے فقہ حنفی کے اعتبار سے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کے معنی یہ ہیں کہ اب جس نے طلاق دی ہے، یہ ایک مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو اب وہ بیوی گئی اس کی، اب وہ بیوی اس کے پاس اس وقت تک نہیں آ سکتی، وہ نکاح بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ اب حلالے کو میں کیا بتاؤں آپ کو، بیویاں بیٹھی ہیں کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کرے باقاعدہ، اس کے ساتھ رہے اور پھر وہ طلاق دے، تو ابھی پہلا شوہر جو ہے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ دیکھیے میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں مسلمانوں کی کے جتنے فرقے ہیں ان سب کا شریعت کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایک بورڈ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، مقلد بھی ہیں، غیر 200 علماء کا یہ بورڈ ہے، ٹاپ کے علماء کا، میں بھی ہوں اس میں۔ بمبئی میں اس کا جلسہ ہو رہا تھا، 200 ہندوستان کے واقعہ سن لیے، عبرتناک واقعہ، 200 علماء چوٹی کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی 50-55 سال کا داڑھی واڑی رکھے ہوئے روتا پیٹتا چلا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہندوستان کے چوٹی کے علماء موجود ہیں، میری مشکل حل کیجیے۔ میں موجود ہوں، سامنے کا واقعہ ہے، کیا ہے تمہاری مشکل؟ اس نے کہا میں مذہبی مسلمان ہوں، پریکٹیسنگ مسلمان ہوں، اور گورنمنٹ کی جو بس ہے اس میں میں ڈرائیور ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ عید کے موقع پر میں نے دیکھیے عید کے موقع پر میں نے اپنی بیوی کو لا کر ایک چپل دی خوشی میں، دوسرے دن میں بس ڈرائیو کرتا ہوا ایک سنیما کے سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی سنیما جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے تم نے پہچانا کہ تمہاری بیوی ہے، کوئی اور عورت نہیں؟ کہا چپل سے میں نے پہچانا، وہی چپل تھی۔ میرے غصے کا عالم یہ ہوا کہ میں کھولنے لگا غصے میں۔ جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی سیدھا گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد دروازہ کھول کے بیوی سامنے بیٹھی تھی، میں نے کہا طلاق طلاق طلاق۔ اب بیوی حیران بیٹھی، ارے میں نے کیا خطا کی؟ کمبخت تو سنیما گئی تھی؟ کہا ارے پوچھ لو، بچے بیٹھے ہیں جوان جوان، میں سنیما کی صورت بھی نہیں جانتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چپل یہ سمجھے تھے کہ کارخانے میں ایک ہی بنی ہے، وہ کوئی دوسری عورت بیٹھی چپل پہنے ہوئے جا رہی تھی، اس دھوکے میں آ کے اس نے اپنی بیوی کو خامخواہ کے لیے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، وہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ میں کہا میری مشکل حل کیجیے، میری بیوی بے خطا ہے، میری بیوی بے خطا ہے، غلطی میری، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ سب سب جگہ بیٹھے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ جاؤ اور جو حلالہ والا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرو۔ بیوی یہاں بیٹھی، میں بہت دبا کے بات کہتا ہوں، یعنی کیا مطلب ہے؟ اب جاؤ کسی قاضی کے پاس اور کہو قاضی سے کہ یہ ثانیہ ہوا، اس طرح سے میں نے بیوی کو طلاق دے دی، اور وہ قاضی اپنی نورانی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہے گا کہ ہم مشکل کشائی کے لیے موجود ہیں، بس اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ خود ہی سمجھیں۔ یہ گٹ بنی ہے شریعت مقدس اور پاک شریعت اسلامی کی، صرف چینل کے بدل میں۔ آپ کے یہاں مسئلہ نہیں ہے، ایک طلاق نہیں ہو سکتی، ہر شوہر کو فل پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا، عالم دین سے رجوع کرنا پڑے گا، اس کو واقعات بیان کرنا پڑیں گے، وہ دونوں طرف کی داستانیں سنے گا، پہلے ملانے کو ٹیک لانگ ٹائم۔ کوئی فیصلہ عالم دین نہیں کر سکتا جو جسٹس کے خلاف۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بیویاں بیٹھی، دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، میرے سامنے پوری داستانیں موجود ہیں، مصیبتوں کی داستانیں موجود ہیں۔ یہ کہنے کا نتیجہ ہوا آپ ہماری فقہ میں ایک مسئلہ دکھا دیں، ایک مسئلہ کہ جو جسٹس کے اگینسٹ، میں چیلنج ہے، ہمارے یہاں جو شریعت کا ورژن ہے اس میں ایک مسئلہ دکھا دیں جو جسٹس کے خلاف۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے، بیویوں کو بتا دوں میں، کہ اگر اسلام نے اور مرد کو طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو نکاح کا حق دیا ہے۔ اسلام میں مرد نکاح نہیں کرتا ہے، عورت نکاح کرتی ہے، مرد اسے ایکسپٹ کرتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط لگی ہے
کہ مرد کو جو رائٹ دیا گیا ہے طلاق کا، یہ بھی جسٹس کو قائم کرنے کے لیے دیا گیا. اگر اس کے ذریعے وہ انجسٹس کرنا چاہے گا تو رائٹ اس سے فورفیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی سخت سمجھ. تو مختصر یہ ہے کہ اہل بیت کا دامن چھوڑنے کا خود ان لوگوں کو بھگتان بھگتنا ہوتا ہے. کتنی مصیبتیں ان کے سامنے آ رہی، کتنے مسائل ان کے سامنے آ رہے ہیں، کتنی مشکلیں ان کے سامنے آ رہی کہ جس کا کوئی جواب دیتے نہیں جاتا. پھر تو یہ اصولی بات ہی. دوسری بات یہ قرآن مجید میں ہے کہ اما الزبد فیذب جفاء واما ينفع الناس فيمكث في الارض. حق و باطل کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جو شے باطل ہوتی ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، جو حق ہے اسے باطل ہے. تو خلافت امامت 7 سال چلے مگر خلافت ختم ہو گئی، کسی کی بگڑ نہیں باقی. امامت آج تک باقی ہے. صلوات بر محمد وعلی ایک مرتبہ اور صلوات دے دیں آپ. آپ 2-3 باتیں کر دوں آپ کے سامنے، اس سے تو کوئی شخص انکار کر نہیں سکتا. دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں آپ میرے حوالے سے جو کوٹ کرتے ہوئے کسی کے سامنے ان باتوں کو رکھ سکتے ہیں. ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہمارا امام زمانہ آج بھی زندہ ہے. وہ صاحب مکرم صاحب آگے رہی جگہ نہیں پیچھے یہ کوئی اچھی طرح سے سن لیجیے. آپ راضی میں غلط فہمی ہے. امام زمانہ کے بارے میں یہ کوئی عقیدہ اختلافی نہیں ہے. اہل سنت حضرات میں سب سے زیادہ ریجڈ ویوز کے جو لوگ ہیں وہ سلفی ہیں. جانتے ہیں سلفی ہے ابھی سلفی تو یہ طالبانی والے جو ہیں سب سلفی ہیں. اہل حدیث جو کہے جاتے ہیں سب سے زیادہ ریجڈ ویوز کے جو ہیں وہ سلفی حضرات ہوتے ہیں. اور ہندوستان میں جو اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں ان کا نام کیا بتائیے؟ ارے میری ان کی دوستی ہے، ہمارے یہاں سب کی دوستی ہے. اہل حدیث کے جو سب سے بڑے عالم ان کا نام بتاؤں کیا ہے آپ کو؟ اصغر علی امام مہدی سلفی. اصغر علی محمد صدیق نہیں، محمد عمر نہیں، اصغر علی امام مہدی سلفی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام امام مہدی کیسے ہوا؟ تکلفی سے کہ جی ہمارا عقیدہ ہے امام مہدی. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہماری جو سب سے بڑی دارالافتاء ہے جہاں سارے فتوے صادر کیے جاتے ہیں سعودی عرب میں، کینیا کے ایک شخص نے پوچھا اس کمیٹی سے جو کونسل بنی ہوئی ہے وہاں کے اوپر کہ امام مہدی کے عقیدے کے بارے میں آپ کی کونسل کا نظریہ کیا ہے؟ تو میں نے بعد میں دیکھا انہوں نے بالکل صحیح کہا. ان کا چھپا ہوا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر امام مہدی کا عقیدہ غلط ہے تو اسلام کا کوئی عقیدہ صحیح نہیں. اتنی بڑی بات. یہ پورے کونسل کا فتویٰ ہے کہ اگر امام مہدی کا عقیدہ غلط ہے تو پھر کوئی بھی اسلام کا عقیدہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی حدیثیں اس بارے میں حضور کی ہیں کسی اور مسئلے پر اتنی حدیثیں حضور کی وارث ہی نہیں ہیں. صلوات محمد اب یہ راہ چلتے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اگر امام ہوتے ہیں تو وہ بھی دکھائی دیتے. نہیں جلدی نہ کیجیے فیصلہ کرنے میں. مولانا مودودی بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں. انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام ہے تفہیم القرآن. بہت اچھی تفسیر، اچھی تفسیر. اس میں 30ویں پارے میں ایک سورہ کی تفسیر آپ پڑھیں. اس تفسیر کا نام، اس سورہ کا نام ہے سورہ مسد. مسد سے آپ نہیں سمجھیں گے، میں سورہ پڑھ دیتا ہوں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہی مسد لفظ ہے، اسی سے اس کا نام مسد رکھا گیا. اس کی تفسیر لکھتے ہوئے میں نے خود پڑھا ہے. جو چیز میں نہیں پڑھتا اسے میں پڑھتا نہیں، میں نے پڑھا ہے. آپ بھی پڑھیے، اردو میں تفسیر آپ پڑھیے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا کہ اس سورہ میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، قرآن میں اس کا بہت اس سورہ کے ذریعے سے مذاق اڑایا گیا. اور دونوں کے بارے میں یہ پیشین گوئی کر دی گئی کہ ان کا ہنی مون جہنم میں ہوگا.
ان کے گلے میں آگ کی رسی پڑی ہوگی. جب یہ مولانا، اب یہاں سے مولانا مودودی کا ورژن ہے. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا وہ عورت بہت تیز تھی، بہت ذلیل تھی، بڑی منہ پھٹ تھی، بڑی زباں دراز تھی، اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. وہ تو پہلے ہی سے یہ کیا کرتی تھی کہ پیغمبر کو گالیاں دیا کرتی تھی. پیغمبر کے گھر اس کے گھر سے دور نہیں تھا. رات کو اٹھ کر وہ جا کر جنگل سے وہاں سے جھاڑیاں اور کانٹے لے کر آتی تھی، اور صبح ہونے سے پہلے پیغمبر کے دروازے پر لا کر ڈھیر کر دیتی تھی کہ پیغمبر نکلے تو پہلی اذیت یہ پہنچی آپ کو. یہ اس کا کردار تھا. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو وہ مکے کی گلیوں میں گھومنے لگی یا کہیں اچھا میرا مذاق تو آیا ہے لیکن محمد نہیں دکھائی دے جائیں تو بتاؤں پنجابی والا نہیں ہے بھیا، یہ اردو والا بتاؤں. اب بدلو بیگن ہو گئے تھے شاید. کہیں دکھائی دے جائیں تو میں ان کو مذاق سکھاؤں، میں لفظ لی کہیں دکھائی دے جائیں تو میں ان کی گد بناؤں. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ حضور مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے اور آپ کے دانوں سے دانوں ملائے ہوئے کوٹ ہے سب کہ جو انہوں نے لکھا ہوئے میں کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ پیغمبر مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے، مسجد الحرام میں جہاں کعبہ بنا ہوا ہے، اور پیغمبر کے دانوں سے دانوں ملائے ہوئے آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے اور بہت پریشان تھے. اسے پڑھ لیجیے. حضرت ابوبکر صدیق رسول سے فرمایا تھے کہ حضور وہ جب سے سورہ نازل ہوا ہے وہ بلا جو ہے ام جمیل وہ آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ آپ کہیں دکھائی دے جائیں تو آپ کی شان میں گستاخیاں کرے اور بدتمیزی کرے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے. حضور سب کچھ سنتے رہے. یہ ابھی کہی رہے تھے. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہو رہی ہے. یہ بیچارہ دل کے کمزور سے غار میں بھی ذرا گبو ہو گئی تھی. یہاں پہ کہا حضور وہ آ گئی، ڈر کے مارے کہا حضور وہ آ گئی. پیغمبر نے اطمینان سے جواب دیا. اب یہ دیکھیے دانوں ملائے بیٹھے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ سب تفہیم القرآن ورڈ بائی ورڈ. پیغمبر نے کہا وہ آ گئی تو اسے آنے دو، جب وہ یہاں تک آئے گی تو اسے تم دکھائی دو گے، میں دکھائی نہیں دوں گا. پڑھیے تفہیم القرآن. وہ آ گئی تو آنے دو، جب وہ یہاں تک آئے گی میرے پاس تو اسے تم دکھائی دو گے، میں نہیں دکھائی دوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ دونوں دانوں سے دانوں ملائے بیٹھے ہوئے ہیں، دکھائی دیں گے تو دونوں دکھائی دیں گے، نہیں دکھائی دیں گے دونوں نہیں دکھائی دیتا. نہیں بحث نہ کرو، ہوگا یہی جو میں کہہ رہا ہوں. مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر سیدھی تیر کی طرح سے وہیں پہنچی اور کہنا اس نے شروع کیا کہ اچھا وہ تمہارے ساتھی نے میرا مذاق اڑایا ہے، وہ کہیں دکھائی دے جاؤں تو میں ان کی خبر لوں، اور مل جائیں تو یہ کروں اور یہ کروں. وہ کہہ رہے مل جائیں تو خبر لوں، دکھائی دے جائیں تو ان کی گد بناؤں. وہ سب یہ کہہ رہی ہے، پیغمبر وہیں کو بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا مودودی لکھتے ہیں جب وہ گرج کر کڑک کر چمک کر برس کر چلی گئی تو ان کی سانس میں سانس آئی. ان کا حضور تو واقعی یہی ہوا کہ آپ میرے پہلو سے پہلو ملائے بیٹھے ہوئے تھے، مگر اس نے مجھ سے ساری باتیں کی، آپ بیٹھے ہوئے تھے سامنے اور نہیں دکھائی دیے. کچھ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسالت کی منزلی میں اللہ نے دکھا دیا کہ جب اس کے بنائے ہوئے ہادی پر وقت پڑتا ہے تو غیبت کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری. مگر ایک بات آپ یاد رکھیے کہ وہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہے ہیں مگر آپ کو وہ دیکھ. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ کی ہر بات ان کی نظروں کے سامنے. بس آپ کو ان سے عشق ہے، ان سے محبت ہے، ان کے آنے کی آپ دعائیں مانگا کرتے ہیں. اس بات کو نہیں رکھیے گا کہ وہ آپ کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، آپ ان کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں. دیکھیے آج ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا تو میں نے بتایا کہ آیت اللہ سیستانی ملتاز الرحیم ہیں جو ہمارے مرجع تقلید ہیں، اور یقیناً یہی فتویٰ آیت اللہ صاحب نہیں بھی ہوگا. اگر میں نہیں دیکھا تو ہوگا کہہ رہا ہوں. باقی سیستانی صاحب کا فتویٰ میں نے خود دیکھا. یہ ہمارے علماء کا ویژن ہے. آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ موضوع ہٹا نہیں بھی آ رہا ہوں پر فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ بغیر ماڈرن ایجوکیشن کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے،
اس لیے ہماری کمیونٹی شیعہ قوم کے بچوں کی عصری تعلیم کے لیے یعنی ماڈرن ایجوکیشن کے لیے آپ سہم امام کا پیسہ صرف کر سکتے ہیں. گریٹ اچیومنٹ، یہ بہت بڑی بات ہے، ویژن کی بات ہے. کسی سنی مولوی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، وہ تو خالی مدرسے کی بات کرتے ہیں، قراء اپن کی بات کرتے ہیں. وہی مدرسے کے جہاں زنجیریں ڈال کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. ہمارے یہ سب باتیں نہیں ہیں. یہ ہمارا اتنا بڑا عالم ہے، اب میں ذمہ دار ہوں اس کا، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ آپ ان کی بات تو یہاں تک کہ آپ ماڈرن اسکول کھولیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے ماحول میں ان کو ماڈرن ایجوکیشن دیجیے، کیونکہ دوسرے کے ماحول میں بھیجنا بھی خطرناک ہے اور تعلیم سے محروم رکھنا بھی خطرناک ہے، دونوں زہر ہیں. اس لیے اپنے اسکول خود بنائیے یا ایسا سسٹم بنائیے کہ آپ کے بچے ٹاپ کریں ماڈرن ایجوکیشن میں، اور اس پر آپ اگر فہم امام سب کرنا چاہیں تو آپ فہم امام سب. یہ کیوں ہے؟ ایک بات سمجھ لیجیے، لوگ آپ کو گائڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر سائنس پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، اگر ٹیکنالوجی پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. علم کبھی گمراہ نہیں کرتا، جہالت گمراہ کیا. یہ بات میں نے کیوں کہی آپ کے سامنے؟ کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جس کا جواب ہم دے ہی نہیں سکتے تھے اس وقت تک جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات ہمارے سامنے نہیں ہے. میں نے واقعی کہیں پڑھا بھی ہے، شاید یہاں نہیں کہیں اور پڑھا ہے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، جیسے لاہور میں راوی ندی ہے، اسی طرح سے ہمارے یہاں گومتی ندی ہے. گومتی ندی کے کنارے ہی سنی حضرات کی جامع مسجد ہے، اور اسی سے متصل ایک برج ہے، وہیں جا کے ہم لوگ عریضے ڈالا کرتے ہیں. اب باقی میں آپ کو سنا رہا ہوں بطور مثال. اب عریضے جو ہوتے ہیں وہ کاغذ پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو آٹے میں لپیٹا جاتا ہے اور وہ دریا میں ڈال دیا جاتا ہے. اب دریا میں ڈال کر ہم پلٹ رہے تھے، اس مسجد سے کچھ سنی نوجوان اترے کر مولانا صاحب کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی آج 15 شعبان ہے، ہم لوگ عریضہ ڈالا کرتے ہیں. عریضہ ڈالنے گئے تھے. کہا وہ جو آپ نے عریضہ ڈالا تھا وہ سامنے تیر رہا، آپ اور کہہ کے پیسہ لگایا، مچھلی کھا گئی اس کا، وہ ہاتھ آیا تھا، واقعی وہ کاغذ تیر رہا تھا. چلو وہ کاغذ دیکھیے سامنے تیر رہا ہے، وہ گیا نہیں آپ کی ماں کا. نہیں کہا نو پرابلم، آپ ایسا کیجیے کہ آپ اب وہ مولوی سے بچارے دیہاتی لوگ، میں نے کہا آپ ذرا میرے آفس میں آ جائیے، آپ جس صاحب تک آگے ہمیں تعلقات تھے. میں نے تشریف رکھی تو میں نے کہا یورپ میں یا امریکہ یا کینیڈا میں آپ کا کوئی دور کا عزیز ہے؟ ہاں ہے، بتایا انہوں نے. میں نے کہا اس کا ٹیلی فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ ہے. میں نے کہا مجھے نمبر دیجیے. میں نے ٹیلی فون ملایا، میں نے ان سے کہا، ان سے بات میں نے کرا دی. میں نے کہا آپ یہ بتائیے، مجھے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے یہاں فیکس ہے؟ یہ پرانی بات ہے، فیکس ہے آپ کے یہاں؟ یہ فیکس ہے. میں نے کہا اس کا نمبر کیا ہے؟ نمبر دیا مجھے. میں نے بات ختم کر دی. اب میں نے ان مولانا سے کہا کہ آپ کے یہ دوست ہیں، ان کے نام آپ خط لکھیے، ابھی یہیں پہ، اور میں ابھی بھیجتا ہوں، ابھی 2 منٹ میں پہنچتا ہوں. اب وہ ان کو معلوم ہی تھا بچارے دیہات کے آدمی، وہ جلدی خط لکھا. نمبر تو آئے چکا تھا فیکس سے میرے پاس. میں نے وہ خط لے کے فیکس مشین میں ڈالا، نمبر ڈائل کیا. وہ منظر دیکھنے والا تھا بھائی، میں نے کبھی فیکس مشین دیکھی نہیں تھی، یہ 12-14 برس پہلے کی بات. اب انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اس نے اس کو چیک کرنا شروع کیا. یہ حیرت سے آنکھیں پھٹی جا رہی، جیسے جیسے وہ کاغذ اندر جا رہا ہے ویسے ویسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کاغذ ہی ان کے دوست کے پاس جا رہا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد ادھر ٹرے میں آ کر گر گیا. چلے وہ گیا نہیں، مولانا آپ ایسی بات کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ تو ٹرے میں گر گیا. میں نے کہا یہی تو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. اب آپ ٹیلی فون کیجیے ان کو. میں نے ٹیلی فون لائن بنائی، انہوں نے بات کی، کر لیں میرا خط ملا، آپ کہنے ہاں مل گیا، تم نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. اب ان کے سمجھ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دوست کو جو خط بھیجا تھا ٹرین میں گر جانا، اس بات کا ثبوت نہیں ہے. خط کو یہیں گر گیا، میسج وہاں پہنچ گیا. صلوات محمد تمام صلوات بھیجیں آپ. تو آپ اس عقیدے پر مطمئن ہیں کہ تفصیلات انشاءاللہ میں اگر مسائل زندگی ہے تو آؤں گا، آپ سے کہیں گے تو میں اور مزید بھر کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں عبادت بھی ہے مگر ٹارگٹ اس کا سیکولر ہے.
ٹارگیٹ اس کا سیکولر. آپ جواب میں آپ سے چاہتا ہوں، بس حدیث میں ختم کر رہا ہوں. امام جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ، دیکھیے بگڑیے گا نہیں، آپ کتابوں میں خود پڑھ لیجیے. امام جب آئیں گے تو مسجدیں گرائیں گے. کون سی مسجدیں گریں گی؟ پاکستان کی ساری. پاکستان کی مسجد کیسے بنتی ہے؟ ایک پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، 2 اینٹیں رکھ دی، مسجد تیار ہو گئی. وہ قصبی زمین پر مسجد بنی ہوئی ہے. ایسی جتنی مسجدیں ہیں وہ گرائی جائیں گی. وہ مسجدیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں میں فتنے کے بیج بوئے جا رہے ہیں، مسجدیں گرائی جائیں گی. وہ مسجدیں کہ جو مجرمین کی پناہ گاہیں بنی ہوئی، وہ مسجدیں گرا دی جائیں گی. آپ پڑھ لیجئے کتابوں کے اندر، اب اردو میں کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھ لیجئے. اور کیا ہوگا؟ دنیا سے جہالت و الٹریسی کا خاتمہ ہو جائے گا. ہمارا دین علم کا دین ہے، ہمارا دین نالج کا دین ہے. دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا. دنیا میں سب لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے، آپ خدا کے لیے کتاب پڑھ. دنیا سے اسٹوپڈ لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. کوئی احمق نہیں رہے گا، کوئی سمپل مائنڈیڈ نہیں رہے گا، کوئی بیوقوف نہیں رہے گا. اس لیے کہ اسلام عقل کا دین ہے. یہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلے گا، عقل کے ذریعے پھیلے گا. جب لوگوں کی عقلیں کامل ہوں گی تو ان کی سمجھ میں خود ہی اسلام کی خوبی آئیں گی، اور وہ خوشی خوشی سب کے سب اسلام کو ایکسپٹ کریں گے. صلوات اور محمد و آل محمد. یہ ٹارگیٹ آپ خدا کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. آپ کو امام زمان سپاہی بننا ہے تو اس کے لیے تیار ہونا ہے. آپ کو جہالت کے خلاف آپ کو ابھی سے لڑائی لڑنا ہے. کوئی کسی کو بیوقوف نہ بنا سکے. لوگوں کے دماغوں میں آپ کو روشنی فراہم کرنا. اور کیا ہوگا؟ غربت ختم ہو جائے گی، ایک بھی غریب نہیں رہے گا. بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ایک بھی بیمار نہیں رہے گا. سڑکیں بڑی چوڑی چوڑی ہوں گی، پاکیزگی ہوگی، نیٹلینس اینڈ کلیننس ٹاپ کے اوپر ہوگی. یہ سارے ٹارگیٹ وہ ہیں جو سیکولر ہیں. آپ سمجھیے اسلام ایک ایٹ دا سیم ٹائم ایک مذہب بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے، ایک پورا نظام بھی ہے. آپ مجھے بتائیں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ جب کسی انسان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے. جنگ کیوں ہوتی ہے؟ جب کسی کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے تبھی جنگ ہوتی ہے. اور وہاں کیا ہے کہ یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. دنیا میں جب امام تشریف آئیں گے تو بہت سے غیر مسلم بھی ہوں گے، مگر غیر مسلموں کو بھی یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، ان کی مسائل کو سنا جائے گا، ان کی بھی پرابلمس کو حل کیا جائے گا. دیکھیے خدا آپ حضرات کو باتیں بھیا آپ سنتے رہیے. بس آخری بات میں کہتا ہوں، خدا دکھاتا ہے، خدا را آنکھیں اپنی کھلی رکھیے. بس آخری بات کہہ رہا ہوں. آپ کے دل میں سوال آتا ہے کہ امام آئیں گے تو لڑیں گے کیسے؟ یہاں ایٹم بم موجود ہیں، یہاں ہائیڈروجن بم موجود ہیں، یہاں میزائل موجود ہیں. اللہ نے آپ کی آنکھیں کھول دی. اب بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، باتوں کو دبا دیا جاتا ہے، فیبریکیٹڈ اسٹوریز پیش کی جاتی ہیں. ابھی میں پاکستانی میں تھا، جب وہ ڈرون کہ جن کو پاکستان میں گھس گھس کر حملے کرنے کی چاٹ لگ گئی تھی، اس کا بھی جو اسپیشل ورژن ہے اسٹیلتھ پلین جو ہوتا ہے، اسٹیلتھ پلین آپ جانتے ہوں گے وہ ہوتا ہے کہ جس کو راڈار بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. وہ پلین وہ ہوتا ہے کہ جس کو راڈار بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اسٹیلتھ پلین ڈرون ایران کی ایئر اسپیس میں داخل ہوا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شیطان کا ہتھیار ہے. شیطان بھی غائب ہے، یہ ہتھیار بھی غائب ہے، دکھائی نہیں دے گا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جس ملک میں جا رہا ہے ان کا امام غائب پر ایمان. سنیں یہ میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس ڈرون کو دیکھ لیا، اس کو گرا نہیں لیا انہوں نے. بھائی خدا کے لیے آپ غور کریں، اس کو گرایا نہیں، وہ کنٹرول ہو رہا ہے اپنی سسٹم سے، سافٹ ویئر سے. اس کو صحیح سلامت اتار لیا.
تو جب تک امریکن ٹیکنالوجی کے اوپر ایرانین ٹیکنالوجی سپیریئر نہ ہو اتارا کیسے جا سکتا ہے؟ تو یا تو ایران کی ٹیکنالوجی امریکن ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ گئی، اور یا تو سمجھیے کہ کسی فاطمہ کے فرزند کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جب یہ بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی تو اس نے ستارہ اتار لیا تھا، یہ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تسبیح تھی کہ جس نے طیارہ اتار لیا۔ صلوات بر محمد اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یا تسبیح کی طاقت تھی، خدا کی قسم، یا تسبیح کی طاقت تھی اگر آپ روحانیت قائل ہیں، یا پھر ٹیکنالوجی۔ امریکہ میں صف ماتم بھی تھی، مجھے پتا ہے، اسرائیل میں صف ماتم بھی تھی، اس لیے کہ وہ تو امریکہ نے، آپ کو میں قسم دیتا ہوں، بتائیے کہ جب سے آپ امریکہ کو جانتے ہیں، امریکہ نے کبھی کسی سے کوئی شے مانگی ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو؟ ایک مثال مجھے بتا دیں، کینیڈی نے مانگی ہو، لنڈن بی جانسن نے مانگی ہو، ارے وہ کارٹر تھا اس نے مانگی ہو، اس سے پہلے جو تھا بش بخت اس نے مانگی ہو، یا اوباما، کسی نے مانگی کبھی کسی ملک سے مانگا کہ یہ چیز ہم کو دے دو؟ مگر یہ ایران ہے کہ جس سے آپ نے، مجھے نہیں پتا کہ خبر ہے، میں نے وہیں جیو ٹی وی میں دیکھا تھا، مسٹر اوباما کہہ رہے ہیں پلیز ہمارا ڈرون ہم کو واپس دو، بھیک منگا بنا دیا، بھیک منگا بنا۔ تو اگر نائب امام میں اتنی طاقت آ سکتی ہے ان کے بنائے ہوئے نظام میں کہ امریکہ کے ڈرون طیارے کو اتار لے، تو یہیں سے آپ اندازہ کریں کہ جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، جو قرآن میں کہا گیا کہ انصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ بس تو یہ امام موجود ہے، اسی کام کو سہارا ہے اللہ کے بعد۔ انشاءاللہ یہی ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے ولی ہیں، ہمارے نگراں ہیں، ان کی اطاعت ہمارے پر واجب ہے۔ کہ آپ ایک بات آپ سمجھ لیجئے، آپ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے مجلس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان کے مددگاروں میں شمار کرائیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ان کے مددگاروں میں کوئی قید نہیں ہے، سید ہو یا غیر سید ہو، مغل ہو یا پٹھان ہو، سب جا سکتے ہیں، کالا ہو یا گورا ہو، سب جا سکتے ہیں، انڈین ہو یا پاکستانی ہو، سب جا سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، نہ خاندانی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ زبانی قید ہے، کسی چیز کی قید نہیں۔ تو آپ کہیں ان کا لشکر تو بہت بڑا ہوگا، ایک قید لگی ہے، بڑی قیامت کی قید ہے، گورے کالے کی قید نہیں ہے، یورپین امریکن اور ایشین کی قید نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کی قید نہیں ہے، کالے اور گورے کی قید، ایک قید لگی ہے کہ امام کے لشکر میں وہ شامل نہیں ہو سکتا جس کے دامن پر ذرا سا بھی ظلم کا خطرہ ہو۔ اب سیکھتے رہیں گے، اگر میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر میں نے اپنے بچوں پر ظلم کیا میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر میں نے اپنے ساتھی پر ظلم کیا میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر میں نے کسی شیعہ پر ظلم کیا میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر میں نے کسی سنی پر ظلم کیا میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر میں نے کسی ہندو پر ظلم کیا میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام ظلم کو تو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب ظلم کا مٹانا امام کا مشن ہے تو ظالم امام کے لشکر میں شامل کیسے ہوتا ہے؟ بس اتنی بات یاد رکھیے میرے عزیزوں، کل میں صبح کو جا رہا ہوں، اللہ کو سلامت رکھے، یہ عزاداری آپ کو نصیب ہو، اسی کے ذریعے آپ کی اصلاح ہو، کوئی گناہ نہ کیجیے، لیکن خدا کے لیے کبھی کسی کے دل کو نہ دکھائیے، یہ گناہ وہ ہے جو معاف ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے دل کو دکھا دیا تو ہم نے اپنا نام اس لسٹ سے ہٹا لیا جو امام کے ناصرین کی بننے والی، بس کا پہلے۔ اسلام سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، الحکم یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، اسلام کافر کی حکومت برداشت کر سکتا ہے مگر ظالم کی حکومت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی ظالم کی حکومت برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہ حدیث رسول ہے، یہی مورچہ تھا جو حسین کے سامنے، وہ لوگ تھے کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، مصلحتاً کہتے ہیں، اے مسلمان نہ کہے تو اب سے حکومت کہاں رہتا ہے، اس لیے مجبوراً حکومت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے حکومت نہیں لی تھی، حکومت کو بچانے کے لیے مسلمان ہوئے۔ مگر ایک انگریز کا قول ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بھائی میں باٹنی کا آدمی نہیں ہوں، آپ نے میرے گھر میں لا کے درخت لگا دیا کہ یہ آم کا درخت ہے، میں نہیں پہچانتا، میں کہوں گا یہ لگا ہوا ہے، ایک 2 سال کے بعد اس میں پھل جو آیا تو اس میں نکلا گوآوا، امرود، تو میں سمجھ لوں گا آدمی مجھے دھوکہ دیا، اس لیے کہ پھل جھوٹ نہیں بولے۔ امرود نے گوآوا نے بتا دیا کہ گوآوا کا پیڑ ہے، آم کا پیڑ نہیں ہے،
اس بات کو دوسرے ملا کہ اسی طرح انسان اپنے کردار سے پہچانا چاہتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو یاد رکھیے. کلمہ زبان پر آ سکتا ہے، اس سے کسی کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. نماز سے کسی کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، روزے سے کسی کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، حج سے کسی کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اسلام ثابت ہوتا ہے صرف اور صرف اسلامی کردار سے. آپ بتائیں کہ کربلا میں امام کے سامنے جو لوگ آئے تھے، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ خوب پڑھ رہے تھے نمازیں. روزے نہیں رکھ رہے تھے؟ روزہ رکھے ہوئے تھے کم وقت محوس. کیا داڑھیاں نہیں تھیں؟ ساری ظاہری علامتیں مسلمانوں کی موجود تھیں، لیکن ظاہری علامتوں سے اسلام ثابت نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ ان میں رحم پایا جاتا تھا کہ نہیں پایا جاتا، انصاف پایا جاتا تھا کہ نہیں پایا جاتا. اللہ ایک بس دو نمونے اثر کیا بھی علامتوں ختم ہو جائے. ایک طرف اسلام کا نمونہ جو اسلام حسین کے پاس ہے اوریجنل، اس کا نمونہ ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے کہ جب غور کا لشکر سامنے آتا ہے یہاں امام کو قتل کرنے، یہاں امام سے جنگ کرنے کے لیے، اور امام ان سے کہتے ہیں کہ جنگ تو تم کرنا ہم سے بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے چہروں کا رنگ زرد کیوں، تمہارے ہوٹھ پھڑپھڑا کیوں رہے ہیں، کہ ہمارے پاس پانی کا اسٹاک ہے. دیکھیے یہ اصلی اسلام. امام نے کہا کہ اسٹاک ختم ہو گیا، تمہارے خون کے پیاسے ہو مگر ہم تمہاری پیاس نہیں دیکھیں. آپ نے اپنے سپاہیوں کو دیا صاحب کو ان کو پانی پلا. سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا گیا. دیکھیے تو امام نے دیکھا کہ وہ گھوڑے جن پر بیٹھے ہوئے تھے پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں دہن کے بعد گئی. امام نے کہا ان جانوروں نے کیا خطا کی، ان کو بھی پانی پلا. تب امام کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر ان جانوروں کو پانی پلا دیا گیا تو پانی کا ایک قطرہ سے بچے گا نہیں. آپ کے ساتھ بہتر سیلانیاں ہیں، معصوم بچے ہیں، کل کیا حشر ہوگا. کہ میرا اور میری بچوں کا اور میرے اہل بیت کا خدا مالک ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں جانور کی پیاس، زبان کی پیاس کی وجہ سے باہر نہیں دیکھی. یہ ہے اسلام، جہاں جانور کی زبان پیاس کے مارے اگر منہ کے باہر نکلی تو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور وہ لشکر عزیز کے اس کردار کا حامل تھا کہ اسی حسین کا 6 مہینے کا بچہ اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرا رہا تھا، اور اس کے جواب میں اس کے تیر ظلم سے اس کو شہید کر دیا. بس داران حسین. اب سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس دوران آپ عام طور پر شام کا یا کوفے کا حال سماعت فرمایا کرتے ہیں. بس میں ایک روایت تذکر کے اور آپ کی ذمتوں ختم کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. جب ایک عرصہ اہل بیت حسین کو قید خانہ شام میں ہو گیا. یہ قید خانہ وہ تھا کہ جس میں چھت نہیں تھی. آپ کو سیریے گا نا کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا کر دیکھیے گرمیوں میں سخت گرمی اور جاڑوں میں اسنو فال ہوتا ہے. جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ اس قید خانے میں سال بھر تک اہل بیت حسین نے اپنی زندگی گزارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. اس گھر کے اندر جہاں قید کیا گیا تھا اس میں زہریلے جانور رہتے تھے، سانپ، بچھو، پھل کھجورے، یہ سب رہا کرتے. لیکن روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی حسین کے اہل بیت اس قید خانے کے اندر داخل ہوئے، یہ زہریلے جانور اپنے اپنے سوراخوں سے اپنے اپنے بلوں سے نکل کر آنے لگے، اور آنے کے بعد بچوں کے پیروں پر اپنے سل مرنا شروع کیے. اپنی زبان بے زبانی سے بتا رہے تھے کہ انسان آپ کو نہ پہچانے لیکن ہم آپ کو پہچانتے ہیں. بعد جب ایک مدت گزر گئی اور اب ہند کی زوجہ، یزید کی زوجہ ہند، جسے پوری طرح معلوم نہیں تھا کس سے جنگ ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، یہ سب اسلامی تعلیمات، بی بی سیدہ کی خدمت میں رہ چکی تھی. روایت بتاتی کہ اس نے آخری یزید سے کہا کہ یزید، قید خانے میں جو قیدی موجود ہیں، اسلام کہتا ہے قیدیوں کی خبرگیری کی جائے، ان کو تکلیف نہ ہونے پائے. مجھے اجازت دے کہ میں رات کو جا کر، میں نے سنا ہے کہ اس کو کچھ عورتیں نہیں، میں ان سے بات کروں، ان کی مشکلوں کو پوچھوں، مشکلوں کو دور کرنے کی میں کوشش کروں. یزید جانتا تھا کہ رات کھل جائے گا، منع کیا، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو یزید نے اجازت دے دی. بس اتنے جملے سن لی تو زحمت معافی ختم کر رہا ہوں. اب ایک دن بی بی زینب نے یہ دیکھا کہ پہلی مرتبہ قید خانہ شام میں صفائی ہو رہی ہے. پوچھا بھائی صفائی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ یزید کی بیوی ہند جو ملکہ وقت ہے وہ آ رہی ہے قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے. اب ہند کو خبر نہ ہو کہ قید خانے میں کون ہے، لیکن زینب کو ہند کو پہچانتی تھی. اب آپ غور کیجیے کہ غیرت دار زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. صفائی ہو گئی، زینب کا دل دھڑکتا رہا. ایک زرنگار کرسی لا کر قید خانے میں رکھ دی گئی. جب شام ہوئی تو اہل بیت نے دیکھا کہ وہ راستہ کہ جو قید خانے کو قصر یزید سے ملاتا تھا اسے صاف کیا جا رہا ہے، اور اس کے میں جو رہنے والے لوگ تھے مرد ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، خلوت کی جا رہی ہے.
جب شام ہو گئی تو اہل بیت نے دیکھا کہ قصر یزید سے ناز و ادا کے ساتھ ہند برآمد ہوئی، شام کافوری شموں کے بیچ میں، کنیزوں اور خواصوں کے بیچ میں آہستہ 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 پیخانے میں داخل ہوئی۔ آنے کے بعد زرنگار کرسی پر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد اس نے پوچھا ہم آئے ہیں آپ کی خبر گیری کے لیے، اگر کوئی مشکل ہو تو بتائیے، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے، کوئی تکلیف ہو تو بتائیے۔ عزیزانو ذرا غور کرو کہ جو زینب کی کنیز تھی وہ تو آ کر زرنگار کرسی پر بیٹھی، اور شہزادی زینب اسی کے پاس زمین کے اوپر بیٹھی سر جھکا کر۔ وہ باتیں کرتی رہی زینب نے، کوئی شہزادی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پوچھا، شہزادی خاموش رہی، آخر اس نے کہا آپ لوگ کیسے لوگ ہیں، میں آپ سے اتنی دیر سے بات کر رہی ہوں، آپ لوگ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ شہزادی نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آخر میں اس نے پوچھا اچھا کم سے کم یہ تو اتنا بتائیے کہ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں تو بی بی زینب نے سر جھکایا کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینے کا نام سن کر ہند گھبرا گئی۔ اس نے کہا آپ لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں تو مدینے میں کس محلے میں رہتے تھے؟ کہا کہ ہم محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ خدا کی قسم آپ روایت پڑھیں، جب زینب نے یہ کہا کہ محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ محلے بنی ہاشم کے رہنے والی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے جب محلے بنی ہاشم کو چھوڑا ہے تو میری بیوی زینب کا حال کیا تھا، میری شہزادی ام کلثوم کا حال کیا تھا؟ بس سننا تھا کہ زینب میں تاب ضبط برقرار نہ رہی۔ زینب نے سر اٹھا کر کہا ہند اگر زینب کو دیکھنا چاہتی تو زینب تیرے قید میں موجود ہے، تیرے آقا حسین و کربلا کے میدان میں تیرے شوہر نے شہید کر دیا، ہم حسین کے اہل حرم ہے جو قید خانے میں اسیر ہو کر آئے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين یا حسین Hussein